اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 چل رہی تھی، سود سے متعلق۔ سود کے بارے میں حدیث میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے کم تر درجہ کیا ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ قیامت کے دن جو سود لیتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔ خبت کا مطلب ہوتا ہے جس کی نا دانائی، جس کی بصیرت، آنکھیں چھین لی گئی ہوں، جسے کچھ نظر نہ آ رہا ہو، جس کے ہوش حواس کام نہ کر رہے ہوں، اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ بھی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف، اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا، وہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع، تجارت جو ہے مثل الربا، یہ تو اس کی طرح ہی ہے، سود کی طرح ہی ہے۔ یعنی یہ اس وقت کے دور کے سود خوروں کا بھی یہی اعتراض تھا، آج کل کے سود خوروں کا بھی یہی اعتراض ہے۔ اور ایک دفعہ تو بندہ واقعی ہو جاتا ہے، ہاں بھی بات تو ٹھیک ہے۔ یعنی کیسے؟ یعنی آپ ایک چیز 100 روپے کی خریدتے ہیں اور اس کو 120 روپے میں بیچ دیتے ہیں، منافع ہے، یہ تجارت ہے، یہ حلال ہے۔ لیکن آپ وہی 100 روپے کسی اور کو دے کے واپس اس سے 120 روپے لیں تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم بھی یہی کہیں گے، ہاں بات تو ٹھیک ہے بھی، ایک طریقے سے وہی طریقے خرید کے بیچو، منافع لو، حلال ہے، اور وہی بغیر اس کے خرید کے سیدھے رقم دو اور 20 روپے اضافی لے لو تو وہ حرام ہے۔ تو فرق ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہوتی کہ یہ ایک لین دین میں کیسا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ان دونوں کا معاشرے میں اثر کیا ہوگا۔ تجارت جو ہے، تجارت کا مقصد عوام کی بھلائی، ان کا فائدہ، اور تجارت میں محنت لگتی ہے، ذہانت خرچ ہوتی ہے، وقت خرچ ہوتا ہے، اور پریشانی ہوتی ہے کمائی کی، یعنی ہر اس کی فائدے یا نقصان کی۔ سود میں ایسی کوئی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سود جو ہے وہ خود غرضی ہے، کمینگی ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اسے، اور بزدلی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہے۔ دیکھیں، تجارت کا مطلب مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک تاجر ہے، وہ کوئی بھی چیز اس نے جو بیچنی ہے، جو بھی اس نے کاروبار کرنا ہے، اس کاروبار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کاروبار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیز وہ بیچنے جا رہا ہے یا وہ استعمال کرنے جا رہا ہے لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کے لیے اس کی آسان کر دے، لوگوں کے لیے اس کا ملنا، یعنی لوگ اسے آسانی سے حاصل کر سکیں۔ تجارت کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ تجارت میں تاجر اپنی محنت لگاتا ہے، اپنا سرمایہ، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنا وقت، سب کچھ خرچ کر کے ایک چیز حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد بازار میں اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس میں اس کو بہت سارے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے نفع کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی چلو نفع بھی ہو سکتا ہے، اور نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ نفع بھی ہو سکتا ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ نفع ہوگا تو وہ بھی اس کا ہوگا، نقصان ہوگا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ اور اس میں جناب اس چیز کو بازاری جو قیمت کا اتار چڑھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بازار میں قیمت کل کچھ ہو، آج کچھ ہو، تو یعنی سیدھا آسان سا مطلب یہ ہے کہ اس میں فائدے اور نقصان کا خطرہ دونوں ہوتا ہے۔ سود میں کسی بھی نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سود میں یوں ہے کہ اگلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اب اس کو نقصان ہو، اس کو فائدہ ہو، وہ جو اس نے کاروبار کیا تھا یا جس چیز کے بھی لیے اس نے پیسے لیے تھے اس تباہ و برباد ہو جائے، اس کا مطلب پلے کچھ نہ رہے، آپ نے اپنا پیسہ بھی لینا ہے واپس، اضافی رقم بھی واپس لینی ہے۔ یعنی خود غرضی کی، کمینگی کی انتہا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے ناسور بن چکے ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک حکومت پاکستان مثال کے طور پہ سود کہہ دیا، سیلاب کی روک تھام کے لیے نا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے پیسے لیتی ہے کسی مطلب انہیں سے، سرمایہ کاروں سے، کہ بھی اتنے پیسے تو ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے۔ اب وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی آسمانی یا زمینی آفت کی وجہ سے وہ پروجیکٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس پروجیکٹ کا نقصان پورے ملک کو ہے، اب پورا ملک کو وہ مطلب پریشانی ہے، وہ نقصان ہوا ہے، اور ایسے میں یہ جو سرمایہ دار ہیں جن سے قرضہ لیا گیا تھا ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اپنے پیسے بھی واپس لیں گے، وہ اضافی رقم بھی واپس لیں گے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں معاشرے میں اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں، کہ تجارت کا مقصد لوگوں کی بھلائی خوشحالی ہے، اور سود کا مقصد لوگوں کی خون نچوڑنا، ان کے جسم سے گوشت اتارنا، ان کے کپڑے چھیننا، ان کا گھر چھیننا، یہ سوچ ہے۔ تو یہ مطلب بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے سود اور تجارت میں۔ تو اس وجہ سے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت
اور سود، یہ تو ایک ہی بات ہے. تو تو اس آیت کا جو یہ مطلب بنتا ہے نا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاگل ہو چکے، جن کے حواس کام نہ کر رہے ہوں. یعنی یہ صرف اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہوتے. یہ چاہے لوگ مریں، وہ تباہ و برباد ہوں، ان کو بس اپنے فائدے سے غرض ہے. تو یہ خود غرضی کی انتہا ہے. اس وجہ سے سود سخت حرام ہے، اسلام میں سخت حرام. ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، ابھی بہت اس کے فیکٹر آئیں گے آگے، تو ہم انشاءاللہ اگلے حصہ بعد میں پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.